الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعثمان عن عثمان ذي الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. معززین حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس قرآن میں آج ہم نے سورۃ الواقعہ کی 20 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 26 تک، اور اس میں ذکر ہوگا 3 جماعتوں کا. شروع میں جو اس کا تعارف ہے وہ ہوگا 3 جماعتوں کا، لیکن ڈیٹیل جو ہے وہ صرف ایک جماعت کی آئے گی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب قیامت کا ذکر شروع ہوا سورۃ واقعہ میں، تو شروع میں اس کا تعارف کرایا کہ قیامت کیا ہے، جیسے زلزلہ آئے گا اور ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی، اور جو ہے پہاڑ سارے روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے، ہر چیز چورا چورا ہو جائے گی، اور جو روشن دیوار سے جو ذرات بے وقت اور بے معنی آپ کو نظر آتے ہیں اور اس کے کوئی ویلیو اور وقت نہیں ہوتی، یہ پہاڑ اس کی طرح بالکل ریزہ ریزہ بکھر جائیں گے اس کا.
اور جو ہے بلند مقام والے جو اپنے آپ کو متکبرین سمجھتے ہیں وہ گہرائی میں چلے جائیں گے، اور جو غریب جو مظلوم ہیں وہ بلند مقام پہ چلے جائیں گے، اور جو اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گی، نیچے والے اوپر چلے جائیں گے، اوپر نیچے چلے جائیں گے۔ ظالم سرکش جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اور جو غریب کمزور تھے ان کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ باہر قیامت کا یہ منظر بڑا تشویشناک ہوگا۔ اس وقت فرمایا رب تعالیٰ نے کہ تمہارے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ان 3 گروہوں کا ذکر اب سورہ واقعہ میں شروع ہوتا ہے۔ ان 3 گروہوں کا ذکر سورۃ الرحمن میں گزر چکا ہے، میں نے پچھلے درس میں، اس سے پچھلے درس میں بھی سورہ الرحمن میں بھی بتایا کہ فرمایا رب تعالیٰ جل شانہ نے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تو تم 3 گروہ بن جاؤ گے۔ ایک فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، دائیں طرف والے کیا شان ہے دائیں طرف والوں کی۔ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں طرف والے کتنی بری حالت ہوگی ان برائی بائیں ہاتھ والوں کی۔ اصحاب المیمنہ، اصحاب الیمین، نیک آدمی جنتی، ان کی کیا شان ہوگی قیامت کے دن۔ ما اصحاب الیمین، کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی۔ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، دائیں ہاتھ والے یا بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، کتنے ذلیل خوار ہوں گے وہ بائیں ہاتھ والے۔ یہ 2 گروہ ہو گئے۔ تیسرا فرمایا والسابقون السابقون، اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے، ان کی تو بات ہم آپ کریں نہیں کہ ان کا کیا مقام ہے۔ وہ کون ہیں؟ اولئک المقربون، وہ مقربین ہیں فی جنات النعیم، جو آرام کے باغوں میں، چین کے باغوں میں جنت نعیم میں ہیں۔ وہ کون ہے؟ سلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں بڑی کثیر تعداد میں وہ تھے، وقلیل من الآخرین، اور بعد میں وہ تھوڑے رہ گئے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی پہلے تفسیر بیان کر لوں، پھر آگے جو ہے نا ان کا ذکر کروں گا۔ تو 3 گروہوں کا ذکر ہے، اصحاب الیمین کا، اصحاب الشمال کا، اور ذکر ہے ان کا جو اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، اور کیا بولتے ہیں ان کو، سابقون الاولون والسابقون المقربون، اولئک المقربون کا، سابقین کا، 3 کا ذکر ہے۔ جب 3 کا ذکر کیا تو پہلے ذکر کیا سابقون کا، جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ 26 آیت کا نمبر 26 تک ان کا ذکر ہوگا جو مقربین ہیں، جو سابقین ہیں، جن کا مقام بہت بلند ہے، جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ یہ ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوگا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کی نعمتوں کا ذکر آئے گا جنت میں۔ اور جب جو ہے دوسرا رکوع شروع ہوگا تو اس میں اصحاب الشمال کا ذکر ہوگا، ان کے اصحاب کا ذکر آئے گا۔ تو یہ 3 جماعتوں کا ذکر ہوگا۔ یہاں ایک تھوڑی سی بڑی باریک بات ہے، اگر آپ میری طرف توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، اور وہ جو ہے نا بڑی ایک پیچیدہ سی بات ہے جو کہ آپ کو تھوڑا غور کرنا ہوگا اس پر۔ یہاں 3 جماعتوں کا ذکر کیا، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، اور سابقین المقربین کا۔ تو آپ اس میں کیا سمجھ رہے ہیں فوری طور پر کہ اصحاب الیمین بھی جنتی ہیں، اور مقربین جو ہیں وہ بھی جنتی ہیں، جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اصحاب الشمال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جہنمی ہیں، جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا،
کیونکہ دوسرے رکوع میں اصحاب الشمال میں جہاں ذکر ہے وہاں سارا آگے آئے گا کہ ان کو تھور کے درخت کا کھانا دیا جائے گا، گرم پانی دیا جائے گا پینے کے لیے، اور جب وہ پئیں گی انتڑیاں باہر نکل، وہ سارا عذاب اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جنتیوں کے لیے تو وہ نہیں ہے نا، وہ جہنموں کے لیے۔ تو یہاں ان 3 گروہوں میں سے کیا سمجھ آئی کہ 2 گروہ جنتی ہیں، ایک وہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ایک وہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور ایک گروہ جہنمی ہے جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اس صورت سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں بھی ان تینوں کا گروہ ہے، تینوں کا ذکر ہے۔ تیسرے رکوع میں آپ نے درس سنا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جن کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وہاں ذکر کن کا ہے؟ مقربین کا، جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ آگے چل کے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، تیسرے رکوع میں آیا کہ ان سے کم درجہ کی 2 جنتیں وہ بھی مومنوں کے لیے ہیں۔ تو وہ کس کے لیے ہیں؟ اصحاب الیمین کے لیے، جو مومنوں کا دوسرا گروہ ہے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ اور جو دوسرا رکوع ہے جس میں آیا یرسل علیکم اشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، کہ ان کو جو ہے شعلے جہنم کے اور انگارے اور دھواں بھیجا جائے گا ان پر عذاب کا، اور جس کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی ان لوگوں کی۔ اور یہ ذکر کس کا ہے؟ اصحاب الشمال کا، جہنمیوں کا۔ آپ کو سمجھ آئی میری بات کی؟ یہ تو اس صورت میں الرحمن میں اس کا ذکر آ گیا کہ 2 گروہ جنتیوں کے ہیں، ایک گروہ جہنمیوں کا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے چلتا ہوں۔ سورۃ فاطر، قرآن مجید کی سورت نمبر 35 اور اس کی آیت نمبر 34، 35، 36 ان آیتوں کی طرف، جس میں نے کئی بار ذکر کیا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ ہاں جی، وہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ فاطر میں کہ ہم نے وارث بنایا لوگوں کو اس قرآن مجید کا۔ تو وارث کون بنتا ہے؟ ایمان والا بنتا ہے نا۔ ہاں جی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے ہم نے جن کو اس کتاب اللہ کا وارث بنایا، اس کے 3 گروہ ہیں۔ فمنہم ظالم لنفسہ، ایک وہ ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ایک وہ ہے ومنہم مقتصد جو درمیانے درجے کے ہیں، اور تیسرا ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، جو سابق بالخیرات ہیں، یعنی جن کی نیکیوں کی انتہا نہیں، جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ 3 لوگوں کا ذکر کیا اس آیت میں، اور اس آیت میں جو ذکر کیا فرمایا یہ تینوں گروہ ظالم بھی، برابر درمیان والا گروہ جو برابر جن کا نیکی گناہ ہے وہ بھی، اور جو سابق بالخیرات ہیں ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، یہ تینوں ان کے لیے فرمایا اگلی آیت میں جنات عدن یدخلونہا، وہ سارے جنت میں جائیں گے، اور یحلون فیہا، ان کو زیور پہنائے جائیں گے۔ اور پھر ان کے لیے آگے آتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خوش ہو کر اللہ کا احسان بیان کریں گے کہ یا اللہ تو نے ہم سے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ جب جنت میں جائیں گے تو وہ تینوں گروہ، جی خاص کر ظالم جو ہیں، وہ کہیں گے کہ اللہ اے اللہ تو نے ہم سے حزن اور خوف جو ہم پر طاری تھا کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، وہ تو نے دور کر دیا، ہمیں جنت میں بھیج دیا۔ تو اس سورۃ فاطر کی آیت نمبر 34، 35، 36 ان آیتوں میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، جن میں ایک ظالم بھی ہے۔ ان تینوں کے لیے کیا فرمایا کہ وہ تینوں جنتی ہیں۔ یہاں فرمایا کہ 2 جنتی ہیں، ایک جہنمی ہے۔ اب جو ہے آج میں خود جو ہے بڑی سوچ رہا تھا کہ میں کیسے اس کو حل کروں، تو میں نے تفسیر بغوی نکالی، تفسیر بغوی میں نے نکالی، اور اس میں
میں نے دیکھا، یہ میں آپ کو تفسیر بغوی کا سورۃ فاطر کی آیات کا میں تفسیر عرض کر رہا ہوں جو کہ بڑی کلیئر اور واضح آ رہی ہے۔ قال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس جو رئیس المفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 گروہ جو ہے نا، ظالم اور مقتصد درمیانے والے اور سابق بالخیرات، یہ تینوں گروہ جو ہیں اس سے مراد کیا؟ یرید امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تینوں سے مراد کون ہے؟ کافر مراد نہیں ہے، حضور کی امت مراد ہے، حضور کی امت۔ ثم قسمہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تقسیم فرمائی امت محمدیہ کی، ایک کو فرمایا ظالم ہے، ایک کو فرمایا جو دونوں نیکی گناہ برابر ہیں، اور ایک کو فرمایا سابق بالخیرات ہیں۔ ہاں جی، اور ان کو ترتیب دی تینوں گروہ، اور فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ تینوں گروہ جنتی ہیں۔ ہاں جی، یہ بڑی حوصلہ افزا آیت ہے، یعنی سابق بالخیرات تو وہ ہیں جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، اور جو اصحاب الیمین ہے وہ خوش قسمت انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا۔ ہاں جی، اور ظالم کون سے ہیں؟ جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے اور کوئی سیدھا کام کیا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، ان کے لیے فرمایا کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ ہاں جی، وہ بھی جنتی ہیں، لیکن کب جائیں گے اب اس پر تھوڑی گفتگو ہو رہی ہے۔ سورۃ فاطر سورۃ نمبر 35 آیت نمبر 22 سے لے کر آگے جو ہے نا 2-3 آیتیں جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں، فقال ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حین قرأ ھذہ الآیۃ، جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی جو سورۃ فاطر کی آیت نمبر 22 ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو آپ نے پھر اس کی تفسیر فرمائی اور فرمایا اما السابق بالخیرات فیدخل الجنت بغیر حساب۔ آپ نے فرمایا جو آخری گروہ ہے نا، جو سابق بالخیرات ہے جن کو بغیر حساب کتاب، فرمایا فیدخل الجنت بغیر حساب، وہ جنت میں جائے گا بغیر حساب کتاب تھے۔ اب نبی، یہ حدیث ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی، وَأَمَّا الْمُقْتَصِدْ فِيهَا، اور جو درمیانہ درجہ ہے جن کی نیکیاں بھی اور گناہ برابر ہیں، نیکی گناہ برابر ہیں، وہ کیا ہے؟ فَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لے گا، آسان حساب لے گا، حساب یسیر۔ جب اس کی تفسیر آئے گی سورۃ انشقاق میں 30 سپارے میں، تو وہاں میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ حساب یسیر کس کہتے ہیں۔ آسان میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ حساب یسیر یہ ہے کہ جب مسلمان گناہگار حضور کی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور وہ نامہ اعمال اپنا پڑھنے لگے گا، اللہ فرمائے گا اس کے چاروں طرف پردہ لگا دو تاکہ اس کی بات کو کوئی اور نہ دیکھ سکے، اس کے گناہوں کو کوئی اور نہ دیکھ سکے، اور کوئی اور اس کی عیبوں کو نہ سن سکے، اس کی عیبوں کا، اس کے گناہوں کا یا مجھے پتہ ہو یا اس کو پتہ ہو۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ حساب یسیر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھ سے حساب یسیر لے، مجھ سے حساب یسیر لے۔ تو مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے پوچھا حضور حساب یسیر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر آپ نے یہ اس کی وضاحت فرمائی۔ تو یہ ہے دوسرا گروہ۔ تیسرا گروہ جو ہے اس کو کہتے ہیں وَأَمَّا الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ، وہ شخص جس نے ظلم کیا اپنی جان پر۔ اس سے مراد کون ہے؟ کہ جس نے ایک بار کلمہ پڑھا، جب ایک بار کلمہ پڑھا تو آپ اس کو کافر تو نہیں کہہ سکتے نا، ہاں جی، لیکن اس کو حدیث پاک میں یا تفسیر میں اس کو کافر جو کہا گیا تو کافر اس معنی میں نہیں کہا گیا کہ اس نے اللہ کا انکار کیا، کافر اس کو جو کہا گیا تو اس معنی میں کہا گیا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، یعنی وہ اس کا ایمان تو لایا وہ، لیکن اس نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور کوئی کام نیک کیا ہی نہیں پوری زندگی میں، اس لیے اس کو کفران نعمت کے لفظ میں استعمال کیا۔ تو فرمایا وَأَمَّا الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ فَيُحْبَسُ فِي الْمَقَامِ، اس کو
روک کر رکھا جائے گا، اس کو روک کر رکھا، جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، اور اس کو روک کر رکھا جائے گا حتی یدخل الہم، یہاں تک کہ اس کو غم طاری ہو جائے گا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا، میں نہیں لگتا کہ میں جنت میں جاؤں، میرا تو جب میرے ساتھی چلے گئے اور مجھے روک رکھا ہے تو یہ اس کا غم اس کو لے ڈوبے گا، تو اسی مقام پہ رہے گا یہاں تک کہ جائے اللہ تعالیٰ پھر اس کو ارادہ فرمائے گا کہ تو جنت میں چلا جا، تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی لیکن ایمان وہ لے آیا ہے۔ اب یہ جو ہے نا، جب آپ نے یہ تینوں قسمیں بیان کی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اگلی آیت پڑھی، وقالوا الحمد، آیت نمبر 34، وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن۔ جب جنت میں پہنچ جائے گا نا یہ ظالم، تو کہے گا حمد ہے اللہ اس ذات کی جس نے مجھ سے اس غم کو دور کر دیا جو میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ آخری جو گروہ ہے یہ ظالم النفس، اس آیت کے حساب سے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ دوسری حدیث اسی تفسیر بغوی میں حضرت عقبہ بن صہبان حضور کے صحابی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں، حضرت کہتے ہیں سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سے میں نے پوچھا اس اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے بارے میں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جو میں نے پڑھی ہے آیت نمبر 22 سورۃ فاطر کی، کہ ہم نے یہ کتاب اللہ جو ہے، یہ قرآن مجید جو ہے، ہم نے اپنے بندوں کو یہ اس کا وارث بنایا۔ پھر آگے وہ 3 قسمیں بیان کی، ظالم لنفسہ منہم مقتصد سابق بالخیرات باذن اللہ۔ میں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے یہ پوچھا کہ اس کی مجھے تفسیر بتائیے، تو فقالت یا بنیہ، انہوں نے کہا، مائی صاحبہ نے کہا میرے بیٹے، چونکہ وہ ماں ہے نا، کہا اے میرے بیٹے عقبہ، کلہم فی الجنت، یہ سارے جنتی ہیں، یعنی ظالم لنفسہ ہی جو ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے صرف اور کبھی کوئی سیدھا کام نہیں کیا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اب آپ یہ حیران ہوں گے یہ کیسے؟ اب دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ سے مروی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں جی، اب کب جائے گا؟ یہ ہے کہ اس کو روک رکھا جائے گا، وہ پریشان ہوگا، اس کو جو ہے بڑا خوف ڈر لگا رہے گا، وہ کتنا انتظار کرے گا، اللہ نوز بیسٹ، جب وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم میں اپنے گناہوں کا عذاب بھگتے گا، اور عذاب بھگتنے کے بعد پھر اس کو حضور کی شفاعت سے یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کریمہ سے اس کو جنت میں بھیجے گا، تو جائے گا وہ جنت میں، چاہے وہ عذاب سے پہلے چلا جائے اللہ کی رحمت کا امیدوار بن کر، یا حضور کی شفاعت اس کو پہنچے اور وہ جنت میں چلا جائے، یا وہ جو ہے جہنم میں جائے۔ جیسے آپ کو یہ پتہ ہے کہ مومن بھی جہنم میں جائے گا، جن کا جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جن کو شفاعت اور رحمت فوری طور پر نصیب نہیں ہوگی، وہ جہنم میں جائے گا اور اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ تو فرمایا یہ سارے جنتی ہیں۔ اب اس کی تفسیر آپ فرماتی ہیں، فرمایا اما السابق بالخیرات، جو سابق بالخیرات ہیں، جو اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں، مائی صاحبہ نے فرمایا فمن مضى على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشاہد له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنت، فرمایا ایک گروہ تو سابق بالخیرات ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گزر گئے، یعنی فوت ہو گئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو رہے، ان کے زمانے میں رہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے بشارت دی کہ یہ جنتی ہیں۔ ہاں جی، یہ ہیں سابق بالخیرات۔ تفسیر جو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی تفسیر ہے، اس کے مطابق فرمایا یہ جنتی ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، سارے یا عشرہ مبشرہ یا ان میں سے جو اعلیٰ درجہ کے صحابی ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے جنتی فرمایا، یا وہ سارے صحابہ یعنی جو حضور کے عہد میں رہے، وہ فرمایا یہ ہیں سابق بالخیرات۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَأَمَّا الْمُقْتَصِدْ، جو درمیانے درجے کے مسلمان ہیں، ان کے لیے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ أَثْرَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ حَتَّى لَحِقَ بِهِ، صحابہ کے جانے کے بعد
جو صحابہ کے طریقے پر چلے، صحابہ کی اتباع میں چلے، وہ مقتصد بالخیرات ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جن کو تابعی بولتے ہیں۔ تابعی کا بھی لفظ اس طرح ہے نا، فرمایا قرآن مجید میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، اس لیے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، سابقین جو سابقین یعنی جو سب سے پہلے اسلام لائے، سب سے پہلے جہاد کیا، سب سے پہلے انہوں نے 2 قبلہ کی طرف نماز ادا کی، سب سے پہلے انہوں نے ہجرت کی، سب سے پہلے اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جو ہی ان کو جہاد کا حکم ملا فوراً تلوار لے کر باہر نکل آئے، جو ہی حکم ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اپنا سارا مال لے کر باہر نکل آئے، جو ہی ان کو حکم ہوا کہ ہجرت کر جاؤ تو نکل پڑے، ہجرت میں حبشہ چلے گئے، مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا جو ہر کام میں جلدی کرنے والے، یعنی یہ نہیں کہ پہلے سوچا اور پھر سوچ بچار کرتے رہے اور اس کے بعد اس کا جو ہے نا اس پر عمل کیا، نہیں، پہلے ہی دفعہ جو ہی حضور کا حکم پہنچا، اللہ کا حکم پہنچا تو کر گزرے اس پر۔ فرمایا یہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ فرمایا مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ سابقون ہیں جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ دوسرا فرمایا وَمِنْهُمْ أَمَّا الْمُقْتَصِدُ، جن کو قرآن نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، جو بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ جو صحابہ کے پیچھے چلے، جن کو تابعین ہم بولتے ہیں، فرمایا یہ مقتصد بالخیرات ہیں، یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تیسرا فرمایا وَأَمَّا الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اس کی مثال آپ نے دی، مائی صاحبہ کا تقوی دیکھیے، مائی صاحبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی عاجزی انکساری دیکھیے۔ آپ اپنے شاگرد حضرت عقبہ بن صابان کو جو آپ کے شاگرد تھے، انہوں نے سوال کیا اس آیت کے بارے میں تو ان کو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا تیسرا گروہ جو اما الظالم لنفسہ ہی ہے نا، تیسرا گروہ جن کے گناہ نیکی کوئی نہیں، فرمایا فَمَثَلِي وَمَثَلُكُمْ، وہ میرے جیسے اور تمہارے جیسے۔ اب یہ سوچو کہ مائی صاحبہ کو یہ کہنا حق بنتا تھا؟ کیا ان کو حضور نے جنتی نہیں فرمایا تھا؟ کیونکہ جب ایک مومن کی بیوی جو ہے جس کا ایمان پر خاتمہ ہو، جب وہ جنت میں جائے گی اور قیامت کے دن اس کا نکاح مومن خاوند سے ہوگا، تو نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ، جن کی شان میں قرآن کی 18 آیات نازل ہوں، ان کی عاجزی دیکھو، وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ظالم لنفس ہی ہے نا، فمثلی، وہ میرے جیسے مسلمان، اور اے عقبہ مثلکم، تمہارے جیسے مسلمان ہیں۔ ہاں جی، اور فجعلت لنفسها معنا، وہ حضور کو ان کے شاگرد کہتے ہیں حضرت عقبہ کہ مائی صاحبہ نے اپنے آپ کو گناہوں میں ہمارے جیسا ہمارے ساتھ ملا دیا کہ میں بھی گناہ گار ہوں آپ کی طرح۔ تو ان کا کہنا مقصد یہ تھا کہ یہ سارے جنتی ہیں۔ ہاں جی، وقال مجاہد اور حسن بصری اور قتادہ وہ کہتے ہیں فمنہم ظالم لنفسہ، وہ کون ہے؟ وہ اصحاب المشأمہ ہے۔ سورت واقعہ میں اصحاب المشأمہ کس کو کہا گیا؟ جہنمیوں کو، بائیں ہاتھ والے کس کو کہا گیا؟ جہنمیوں میں۔ اور مجاہد، امام حسن بصری، حضرت قتادہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ظالم لنفسہ وہ ہیں جو اصحاب المشأمہ ہیں، جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اور منہم مقتصد، یہ اصحاب المیمنہ ہے جو درمیانے والے ہیں نا، جیسے صورت میں بھی کہا گیا کہ ان کو دائیں ہاتھ میں ملے گا نامہ اعمال۔ ومنہم سابقون بالخیرات، اور جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجا جائے گا وہ سابقون الاولون ہیں، ہاں جی، جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے ہیں، وہ بندے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ اور تفسیر انہوں نے کہا کہ ظالم سے مراد اصحاب الکبائر ہیں۔ ظالم سے مراد یعنی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اس سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ جو ہیں تو مسلمان لیکن کبیرہ گناہ ان کے ختم ہوتے ہی نہیں،
گناہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں وہ. اور دوسرا فرمایا جو مقتصد ہیں وہ اصحاب صغائر ہیں جن کے چھوٹے گناہ ہیں. ہاں جی، جس کو تابعین یا ایسے لوگ جو ہے ان کا ذکر کیا. والسابقون الاولون جو ہے نا مقربین، جن کو جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا جو کبھی ان کا گناہ نہ ان کے پاس کوئی کبیرہ گناہ ہے نہ ان کے پاس کوئی صغیرہ گناہ. یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری یہ فرماتے ہیں کہ سابق جو ہے نا، سابق یعنی جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا، اس سے مراد عالم ہے. اور جو درمیانے درجے کا مقتصد ہے، جن کے نیکیاں گناہ برابر ہوں گے، یہ وہ جو طالب علم ہے جو ابھی سیکھ رہا ہے. اور ظالم سے مراد جاہل ہے. لیکن قرآن نے سب کو جنتی فرمایا ہے. اب میں اس کی وضاحت آپ کو ایسے بتاتا ہوں جو میری سمجھ میں آیا ہے کہ سورۃ فاطر میں فرمایا کہ جو بھی کلمہ پڑھے گا، چاہے وہ حد درجے کا گناہ گار ہے یا وہ درمیانے درجے کا گناہ گار ہے یا وہ اعلیٰ درجے کا مومن ہے، یہ تینوں جنتی ہیں. یہ سورہ فاطر میں، جیسے میں نے آپ کو تفسیر سے بتایا کہ مائی صاحبہ کا قول، حضرت عبداللہ بن عباس کا قول، حسن بصری کا قول، کہ یہ سارے جنتی ہیں. قرآن کی آیت فرماتی ہے کہ جب یہ جنت میں جائے گا آخری شخص ظالم لنفسہ، تو یہ بھی کہے گا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے کہ تو نے مجھ سے غم دور کر دیا، اب میں جنت میں پہنچ گیا. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ جو آدمی ایمان کو محفوظ رکھتا ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت، وہ جنت میں جائے گا. لیکن ایمان پر موت واقع ہونا، ایمان پر قائم رہنا ضروری ہے. گناہ جتنے مرضی ہوں گے اس آیت کے حساب سے وہ جنت میں ضرور جائے گا. چاہے اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جائے، حضور کی شفاعت سے جنت میں چلا جائے، کسی اور بزرگ کی شفاعت سے جنت میں چلا جائے، یا اپنے گناہوں کے سزا بھگت کر جہنم سے ہو کر پھر جنت میں جائے، جنت میں جائے گا ضرور. اب جو ہے میں سورۃ واقعہ کی طرف آتا ہوں کہ وہاں جو 3 گروہوں کا ذکر ہے، اس میں ایک ذکر ہے اولئک المقربون کا، جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. اس میں تو کسی کا شک نہیں کہ جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، جن کی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، جو اتنے نعمتوں میں رہے ہیں اور اتنا ہر کام میں سابق بالخیرات ہیں، ہر کام کو نیکی اچھائی کی طرف جانے والے، وہ تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. جس کا ان 20 آیتوں میں 18-20 آیتوں میں جن کا ذکر ہے جو ابھی ذکر آئے گا. دوسرا گروہ جو اصحاب المیمنہ، ان کو فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کو دامن مال دائیں ہاتھ میں ملے گا. اب ان کو اصحاب المیمنہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی ان کا فرق بتاتا ہوں. یہ دائیں ہاتھ والے، اصحاب الیمین دائیں طرف والے، یا اصحاب المیمنہ دائیں طرف والے، یا دائیں ہاتھ والے. اس کا معنی یہ ہے کہ جب عرش الہی قیامت کے دن رکھا جائے گا تو کچھ گروہ ہوں گے جو عرش کے دائیں طرف ہوں گے، کچھ ہوں گے جو بائیں طرف ہوں گے، کچھ ہوں گے جو عرش کے سامنے بیٹھے ہوں گے. جو عرش کے سامنے بیٹھے ہوں گے وہ مقربین ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. جو دائیں طرف بیٹھے ہوں گے یہ وہ ہوں گے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جنت میں جائیں گے. ان کو چونکہ عرش کے دائیں طرف بیٹھنے والے ہیں اس لیے ان کو کیا کہا جائے گا؟ یہ دائیں طرف والے ہیں. جو بائیں طرف والے جہنم میں جانے والے ہیں، وہ چونکہ بائیں طرف بیٹھے ہوں گے ان کو کہتے ہیں یہ بائیں طرف والے ہیں. یا جو جب آدم علیہ السلام کے صلب سے، پشت سے ان کی اولاد کو نکالا گیا، جب وہ ایمان لائے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ سب نے کہا، اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارا اللہ رب نہیں ہوں؟ تو کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. اس وقت آپ کی مخلوق جو اللہ کی مخلوق تھی انسانوں میں جو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالے گئے، جو دائیں طرف نکالے گئے وہ اصحاب یمین ہے، جو بائیں طرف نکالے گئے وہ اصحاب شمال ہیں، جو سامنے رکھے گئے وہ جو ہے سابقون مقربون ہیں. یا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ نے واقعہ معراج میں سنا ہوگا، آدم علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو آپ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ جو ہے نا
آپ کا حزن اور ملال طاری ہوتا ہے۔ تو حضرت جبریل سے حضور نے پوچھا یہ بزرگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ان کی اولاد جو دائیں طرف ہے یہ جنتی ہے، جب ان کو دیکھتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور جو بائیں طرف ہے جب ان کو دیکھتے ہیں تو یہ ان کو حزن ملال ہوتا ہے، یہ جہنمی ہے۔ تو اس لیے ان کو اصحاب الیمین کہا گیا، ان کو اصحاب الشمال کہا گیا۔ یا عرش الہی کے جو یا اس طرح کہ جن کو جب جنت میں جائیں گے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ اصحاب الیمین ہیں، جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ اصحاب الشمال ہیں، اور جن کو جو ہے بغیر حساب کتاب کے بھیجا جائے گا وہ سابقون کہلائیں گے۔ ہاں جی۔ یا اسی طرح جو لوگ بغیر سوچ کے نیکی میں کود پڑتے ہیں وہ اصحاب مقربین ہیں، جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ جیسے دنیا میں وہ ہر کام میں پہل کرتے تھے، مثال کے طور پر اس کا فرمایا کہ کسی بھی زمانے میں، یہ نہیں کہ حضور کے زمانے میں، آج کل کے دور میں بھی ایک مثلا اعلان ہوتا ہے کہ فلاں آدمی مستحق ہے، اس کی مدد چاہیے۔ ایک آدمی ہے جو فوراً اٹھ کر، چاہے وہ غلط ہے وہ صحیح ہے، وہ جا کر اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور ایک ہے جو سوچتا ہے، کہتا ہے یار پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا، یہ ایسا ہے، اس کو میں نے کل وہاں دیکھا تھا، اس طرح کے روز لوگ پھرتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے، جو بغیر سوچے سمجھے کہ اس کی مدد کرنے لگ گیا، فرمایا جنت میں بھی وہ اسی طرح بغیر حساب کتاب کے، بغیر سوچ کے اللہ فرمایا کہ تو جنت میں جا۔ جیسے دنیا میں تو نیک کام میں سبقت لے جاتا تھا، نہیں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، پتہ نہیں یہ میں جو کر رہا ہوں اس کا انجام کیسا ہوگا، میرا کچھ بچے گا نہیں بچے گا۔ جہاد میں، نیکی میں، عبادت میں، مسجد میں جانے میں، کسی بھی کام میں جو آدمی بغیر سوچے کہ سب سے پہلے لائن میں لگ جاتا تھا، قیامت کے دن بھی وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو سب سے پہلے جنت میں بھیجے گا۔ یہ ہیں وہ جو مقربین ہیں، جو سابقون ہیں، ہر کام میں سبقت لے جانے والے۔ تو فرمایا جو دنیا میں کسی کام میں سبقت لے جاتے تھے، عقبہ میں، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو سب سے پہلے جنت میں بھیج دے گا، بغیر کسی حساب کتاب کے ان کو بھیجے گا۔ یا فرمایا جو لوگ مسجد 5 نمازوں میں گھر سے بغیر سوچے سمجھے کہ وہ چل پڑتے تھے نماز کی ادائیگی کے لیے، فرمایا وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ یا جو لوگ جہاد میں اعلان جو ہی ہوتا تو وہ جہاد میں چلے جاتے تھے، فرمایا وہ لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ جو نیکی میں سبقت لے جاتے تھے دنیا میں، اور بغیر سوچ بچار کے وہ اپنے اس انجام کو نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی پیسہ بچے گا یا نہیں بچے گا، ہماری صحت ٹھیک رہے گی یا نہیں رہے گی، گھر کا کیا ہوگا، ہماری جان کا کیا ہوگا، جو ان کاموں میں سبقت لے جاتے تھے وہ بغیر حساب کتاب کی جنت پہ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ دیکھ لیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس 45,000 درہم تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلے۔ تو انہوں نے اب یہ نہیں دیکھا کہ میں تو حضور کے ساتھ جا رہا ہوں، میرے بچوں کا کیا حال ہوگا، باپ ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ جب آپ نے پورا 45,000 جو ہے وہ اٹھایا، اور پتہ تھا کہ باپ کیسا ہے، انہوں نے اس گڑھے میں، جو پرانے زمانے میں جو بینک ہوتے تھے زمین میں پیسے دفن کرتے تھے، ہاں جی، تو زمین میں ٹھکریاں، جس کو ببریاں کہتے ہو، ٹھکریاں جمع کر کے وہ کپڑے میں لپیٹ کر اس گڑھے میں رکھ دیا، اور فرمایا کہ ابا پوچھے تو اس کو کہنا یہ پڑے ہیں، ہاں جی۔ اور ان کی نظر میرا خیال کمزور تھی حضرت عثمان ابو قحافہ کی، تو کہا یہ بتا دینا اس کو، لیکن پیسے میں سارے لے کے جا رہا ہوں۔ ہاں جی، آپ دیکھیں کہ ہجرت کا موقع ہے، کتنی حالات خراب ہیں، بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے، اور سارے پیسے حضور کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ پھر غزوہ تبوک میں دیکھیں کہ وہ سب سامان لے کر، آپ نے کئی دفعہ واقعہ سنا ہے، جب پوچھا حضور نے کہ ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو، تو علامہ نے کہا کہ ہاں جی، گھر میں کیا چھوڑ کر، اللہ گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے، وہی چھوڑ کر آ رہا ہوں میں۔ ہاں جی، تو یہ ہے جو بغیر سوچے سمجھے کہ عثمان غنی کا بھی یہی حال تھا، عبد الرحمن بن عوف کا بھی یہی حال تھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہی حال تھا۔
تو یہ لوگ ہیں جو سابق بالخیرات ہیں، ان میں کسی قسم کا شک نہیں ہے صحابہ کے بارے میں۔ تو کیا فرمایا کہ اس میں فرمایا کہ اصحاب المشأمہ وہ جہنمی ہیں۔ اب دو آیتیں جو ہے نا آپس میں ٹکرا رہی ہیں کہ جو 22 سپارے کی سورۃ فاطر کی آیت ہے اس میں بھی فرمایا کہ ان کو ایک ظالم کو اصحاب المشأمہ بھی فرمایا ہے، ایک تفسیر میں فرمایا، اور یہاں اصحاب المشأمہ کو جہنمی کو فرمایا کہ جو جہنمی ہے کافر۔ تو اب اس سے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے۔ تو میں نے یہ مطالعہ کیا، مجھے یہ نظر آیا کہ جو آدمی کافر ہوگا، یہودی ہوگا، عیسائی ہوگا، ہندو ہوگا، کافر ہوگا، بے دین ہوگا، ملحد ہوگا، ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ جائیں گے جہنم میں۔ اور جہنم کے 7 طبقے ہیں، جیسے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو جہنم کا 7واں طبقہ ہے جو سب سے نچلا ہے، اس میں کون جائے گا؟ منافق جائے گا۔ جو منافق فی الاعتقاد ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق ہوتے تھے نا، وہ منافق جائیں گے جہنم کے 7ویں طبقے میں۔ اور جو باقی کافر ہیں، بے دین ہیں اور عیسائی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ جہنم کے دوسرے طبقوں میں جائیں گے، جو باقی 6 ہیں ان میں۔ لیکن جو پہلا طبقہ ہے، پہلا طبقہ جہنم کا، اس میں گنہگار مسلمان جائیں گے، جنہوں نے کچھ عرصہ کے لیے جہنم میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ان کو، وہ رہیں گے اس میں کچھ عرصے کے لیے، یا وہ کافر رہیں گے جن کو اللہ نے تھوڑا عذاب دینا ہے۔ اور وہ کون سے کافر ہیں؟ جنہوں نے انبیاء کی مدد کی، جن کافروں نے مسلمانوں کی مدد کی، جن کافروں نے اسلام کی مدد کی۔ اسلام نہیں لائے، وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے کسی کافر کو نقصان، کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچایا، مسلمانوں کی مدد کی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے کافر ہیں جو مسلمان تو نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، انبیاء کی مدد ان کے زمانے میں کی، تو جہنم کے پہلے طبقے میں وہ کافر رہیں گے کہ ان میں عذاب کم ہے۔ اور جہنم کے پہلے طبقے میں وہ مسلمان رہیں گے جن پر جہنم واجب ہے۔ ہاں جی، جہنم واجب ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، حضور کی شفاعت سے نکال کر پھر جنت میں بھیجے گا۔ وہ کتنا عرصہ رہیں گے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں جو بات کرنے والا ہوں، جو مسلمان جہنم میں جانے والا ہے یا جو کافر جہنم میں جانے والا ہے، ان دونوں کو نامہ اعمال کس میں ملے گا؟ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو اب فرق ہو گیا نا کہ مسلمان جو جہنم میں جانے والا ہے اس کو بھی نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور جو پرماننٹ جانے والا ہے کافر، اس کو بھی جہنم میں، اس کو بھی نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو اب اس جو سابقون، جو پچھلی آیت ہے 22، آیت نمبر 22 سورۃ فاطر کی، اس میں جو ظالم کو فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا، وہ اپنا حساب کتاب عذاب بھگت کر وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں جی، اس لیے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں۔ اور اس صورت میں جن کو جہنمی فرمایا، تو مسلمان جو ہے اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، کافر کو بھی ملے گا، دونوں جہنم میں جائیں گے، لیکن مسلمان عذاب بھگتنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ سمجھ آئیے آپ کو اس فرق کی؟ اب جو میری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے۔ تو فرمایا اولئک المقربون، یہ مقربین ہیں جو جنت میں رہیں گے۔ اب یہ آگے ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، قرآن فرماتا ہے دو جگہ میں فرمایا سلۃ من الاولین۔ ایک جو ہے مقربین جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کے لیے فرمایا سلۃ من الاولین۔ یہ جو مقربین کا گروہ ہے نا، یہ پہلے دور میں بہت بڑی جماعت تھی، مقربین کی بہت بڑی جماعت تھی، بہت بڑی جماعت تھی، سلہ کہتے ہیں بہت بڑی جماعت کو۔ یہ بہت بڑی جماعت تھی پہلے دور میں، پہلے لوگوں میں، وقلیل من الآخرین۔ اور جو بعد میں آنے والے ہیں نا، ان میں یہ تھوڑے ہو گئے، ان میں تھوڑے ہو گئے۔ یہ فرمایا اس گروہ میں جو بغیر حساب کتاب کے جنت پہ جائیں گے۔ آگے جو ہے نا، جو دوسرا گروہ ہے جو فرمایا اصحاب الیمین، جو اصحاب الیمین کا ذکر جہاں آ رہا ہے، وہاں فرمایا سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین۔ بہت بڑا گروہ ہے پہلے لوگوں میں بھی، اور بہت بڑا گروہ ہے پچھلے کے لوگوں میں بھی۔ اب یہ پھر باریک وہ بات ہے کہ کیسے فرمایا، آپ میری طرف غور کریں تو میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔
یہاں دو تفسیریں ہیں کہ فرمایا بہت بڑی جماعت ہے ان لوگوں کی جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے، پہلے لوگوں میں، وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، لیکن جو پچھلے لوگ ہیں نا ان میں ان کی تعداد کم ہو گئی، وہ اتنے نیک نہیں رہے، یا اگر ہیں تو وہ تھوڑے ہیں بنسبت پہلے لوگوں کے۔ یہ ان لوگوں کے لیے فرمایا جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اب اس میں پہلی تفسیر یہ ہے کہ سلۃ من الاولین سے مراد پہلی امتوں کے لوگ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ لوگ جو ہے نا یہ بہت بڑی جماعت ہے ان اولین میں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ ہاں جی، وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں جو بغیر حساب کتاب کے جانے والے ہیں وہ تھوڑی جماعت ہے، وہ تھوڑی جماعت ہے۔ کیسے کہ ادھر کتنے انبیاء ہیں؟ 1,24,000 یا 2,24,000 یا 1,40,000 جتنے بھی ہیں، یہ اتنی تعداد ہے انبیاء کی، تو سارے انبیاء جو ہیں وہ بھی اور ان کے صحابہ بھی یہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ تو ایک طرف اتنے نبی اور ان کے صحابہ ہیں، اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہے اور ان کے مختصر صحابہ کی جماعت ہے، تو اس لیے فرمایا کہ جو بغیر حساب کتاب کے جاننے والے ہیں نا وہ پہلے لوگوں میں، پہلی امتوں میں بہت زیادہ ہے، لیکن بعد میں آنے والے وہ کم ہیں۔ سمجھ آئیے آپ کو اس تفسیر کی؟ ایک یہ فرمایا، اور جو دوسری تفسیر ہے آگے جو فرمایا کہ یہ تو فرمایا ان لوگوں کو جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، آگے فرمایا کہ جو ہے نا اصحاب الشمال، اصحاب الیمین، وہ پہلوں میں بھی بہت زیادہ ہیں اور بعد میں آنے والے بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے کہ جب پہلی امتوں میں جو انبیاء کو نکال کر نیک ان کے صحابہ کو نکال کر وہ لوگ جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، تو وہ پہلی 1,24,000 نبیوں کی امتوں میں وہ بھی زیادہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو کہ ساری امتوں سے زیادہ ہے، اس میں بھی جو اصحاب الیمین ہیں جن کے گناہ اور نیکیاں مکس ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو فرمایا یہ پہلی امتوں میں بھی زیادہ ہیں اور حضور کی امت میں بھی زیادہ ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہوا کہ پہلی قوموں میں، پہلی امتوں میں اتنے لوگ ہیں جن کو رب فرماتا ہے کہ پہلی امتوں میں زیادہ ہیں، تو ہم اس امت میں ہم تھوڑے ہیں؟ تو ان کو افسوس لگا اس بات کا کہ پہلی امتوں میں زیادہ اور حضور کی امت میں تھوڑے بغیر حساب کتاب کے جانے والے۔ تو جب انہوں نے سنا تو 1 سال پورا آیت نازل نہیں ہوئی، 1 سال پورا آیت نازل نہیں ہوئی۔ جب سال گزر گیا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین۔ اے عمر، پہلی قوموں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اصحاب الیمین ہیں، اور اس امت میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، بہت بڑا گروہ ہے جو اصحاب الیمین ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ کی دلجوئی کے لیے، فرمایا مجھے لگتا ہے کہ جنت میں جب سب لوگ جاؤ گے نا تو 120 صفیں ہوں گی۔ قیامت میں کتنے صفیں ہوں گی؟ 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں 40 صفیں ہوں گی پہلے انبیاء کی امتوں کی، اور 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ تو صحابہ خوش ہو گئے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ جنت میں جب تم جاؤ گے تو پورے جنتیوں میں تم 1/4 ہوگے، چوتھا حصہ تمہارا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ تم 1/3 ہوگے، یعنی پوری جنتیوں کا تیسرا حصہ تم ہوگے۔ تھوڑی دیر گزری پھر فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تم 50-50 ہوگے، پہلی امتیں جو ہیں وہ بھی 50 ہوں گی، مطلب 50 وہ لوگ ہوں گے اور 50 میری امت کے لوگ ہوں گے۔ تھوڑی دیر گزری تو فرمایا کہ تم 50 تو ہوگے ہی صحیح، لیکن جو ان کا 50 ہے تم ان میں بھی حصہ دار ہوگے۔ ہاں جی، تو یہ فرمایا کہ تم بہت زیادہ ہوگے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا
جو پہلی میں نے ذکر کیا نا کہ پہلی امتوں میں لوگ زیادہ ہوں گے اور بعد میں تھوڑے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. وہ فرمایا، اس کی مثال دی، فرمایا جیسے سفید بیل ہو اور سفید بیل میں کچھ بال سیاہ ہوں، تم جنت میں ایسے نظر آؤ گے ان کے مقابلے میں. یہ سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین ہے. یا فرمایا سیاہ بیل ہو اور اس کے سارے بال سیاہ ہوں اور تھوڑے سے سفید ہوں، تو تم وہ سفید بال ہوگے ان امتوں کے مقابلے میں. یعنی اب انسان سوچے کہ دیکھیں کب سے دنیا بنی ہے اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں. ظاہر ہے ان کی زیادہ امتیں نہ صحیح، لیکن بنی اسرائیل کو دیکھ لیں کتنی امت ان کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یا باقی جو انبیاء ہیں ان کی امتیں کتنی بڑی بڑی ہیں. جب 1,24,000 انبیاء اور ان کی امتوں کو ملائیں گے تو کتنی بڑی تعداد ہوگی. لیکن یہ ساری حدیثیں بیان کرنے کے بعد جب صحابہ پریشان ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم ایسا ہے کہ تمہاری تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی. فرمایا تم چوتھائی ہوگے، تم 1/3 ہوگے، تم 1/4 ہوگے، تم ہیف ہوگے. اور فرمایا کہ جو ہیف ہوگے نا تم، ان کے ہیف میں بھی تمہارے لوگ شامل ہوں گے، یعنی تمہاری اتنی بڑی تعداد ہوگی. جیسے فرمایا 120 صفوں میں 40 صفیں ان کی ہوں گی اور 80 تمہاری ہوں گی. تو یہ فرمایا کہ پہلے لوگوں میں بہت زیادہ لوگ اور پچھلی امت میں تھوڑے ہوں گے. ایک تو تفسیر یہ جو میں نے بیان کی ہے. دوسری تفسیر جو ہے وہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور وہ دیگر جو ہے مفسرین کی، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلی امتوں کا ذکر نہیں ہے. یہ جو ہے نا کہ سلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں بہت بڑی تعداد ہوگی ان لوگوں کی جو بغیر حساب کتاب جنت میں جانے والے ہیں. یہ بھی حضور کی امتی ہیں. اور جن کی تھوڑی تعداد ہوگی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے، وہ بھی حضور کی امتی ہوں گے. اور اصحاب الیمین نے جو فرمایا کہ بہت بڑی تعداد ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی، جی جو ہیں، اور بہت تعداد پہلوں میں اور آخری بعد میں آنے والوں میں بہت بڑی تعداد ہوگی، وہ بھی حضور کی امتی کی. پہلی امتوں کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. اور حضور کی جو امت کی فضائل ہیں وہ بیان کیے تو کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو حضور کے صحابہ، ان کے تابعین اور تبع تابعین، محدثین اور امت کے وہ افراد جو بغیر سوچے سمجھے کہ نیکیوں میں حصہ لیتے ہیں، یہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، جو بہت بڑی تعداد ہے. اور جو ہی زمانہ گزرتا چلا جائے گا، جو قیامت کے قریب زمانہ آ گیا جیسے ہم لوگ ہیں، فرمایا یہ لوگ پھر تھوڑے رہ جائیں گے، اتنے نہیں ہوں گے جو صحابہ اور تابعین کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. جیسے اب دیکھ لیں، صحابہ کو دیکھ لیں، اور اب آپ دیکھ لیں کہ کیا کوئی انسان ہے جو صحابہ کے مقابلے کا ہو. یہ فرمایا کہ ان کے زمانے میں بہت بڑی تعداد تھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے، اور آخری زمانے میں، حضور کے آخری زمانے میں، قیامت کے قرب میں اتنی بڑی جماعت کوئی ورلا ہوگا جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جانے والا ہوگا، جو ولی اللہ ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی متقی پرہیزگار ہوگا، تو وہ تھوڑی جماعت ہوگی. باقی رہا اصحاب الیمین جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، وہ اس دور میں بھی زیادہ تھے، اور جو قیامت کا قریب زمانہ ہے اس میں بھی زیادہ ہوں گے. جیسے آپ اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں، لوگ نیکی کی طرف رغبت کرتے ہیں. یہاں بھی بہت بڑی جماعت ہے جو اصحاب الیمین کی ہے، جو نیکی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں. تو یہ تفسیر اس کی ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ وضاحت ہوگی نا؟ ہاں جی. فرمایا کہ یہ جو ذکر کر رہے ہیں نا کہ وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے، ان کی شان یہ ہوگی علی سرر موضونۃ، وہ سونے، چاندی اور زمرد، یاقوت کے جڑے ہوئے تختوں پر وہ بیٹھے ہوں گے. تخت جو ان کے ہوں گے نا، میز جن پر بیٹھتے ہیں گے، وہ سونے کی تاروں کے جڑے ہوئے ہوں گے. ان کے اندر موتی اور زمرد اور یہ چیزیں لگی ہوں گی جن پر وہ بیٹھے ہوں گے. متکئین علیہ، اس پر وہ تکیے لگا کر بڑی ٹور سے بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوں گے. ہاں جی. متقابلین، منہ ایک دوسرے کی طرف کیے ہوئے. یعنی جنتی جب بیٹھیں گے نا
تو ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ کسی کی پشت کو وہ دیکھ رہا ہو. مثلا آپ جیسے نماز پڑھتے ہو تو پچھلی صف والے جو ہے نا یہ پہلی صف والوں کی پشت کو دیکھتے ہیں. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں کیسا ہوگا؟ جیسے آپ گولدارے میں بیٹھتے ہیں، متقابلین گولدارے میں بیٹھتے ہیں تو کوئی آدمی کسی کے پشت کو نہیں دیکھتا، آمنے سامنے بیٹھتے ہیں. تو یہ جو ذکر ہے یہ جنتیوں کا ذکر ہے کہ جنتی ہمیشہ جب بیٹھتے ہیں یا بیٹھیں گے تو متقابلین ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے، آگے پیچھے نہیں بیٹھیں گے. کوئی پیچھے بیٹھا ہے دوسرا اس کے آگے بیٹھا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، جنتی جب جنت میں ہوں گے اس حال میں بیٹھے ہوں گے تو ان پر طواف کرنے والے، ان کو جو ہے خدمت گار جو غلام ہوں گے خدمت کرنے والے، وہ پھریں گے. ہمیشہ وہ لڑکے جو ہے وہ ایک ہی حالت والے ہوں گے. یعنی جو پہلے دن جنتی اپنے غلاموں کو دیکھے گا، اپنے خادموں کو دیکھے گا، جیسے اس کی عمر ہوگی ہزاروں سال کے بعد بھی اس کی وہی عمر ہوگی. یہ نہیں کہ وہ بوڑھا ہو جائے گا یا اس کے چہرے کے میں فرق پڑ جائے گا، اس کی عمر میں فرق پڑ جائے گا، اس کی کمزوری آ جائے گی. نہیں، جیسے پہلے دن وہ اپنے غلام کو دیکھے گا، اس لڑکے کو جو خدمت گزار ہے، جو اس کو پانی پلانے والا ہے، جو اس کو نعمت دینے والا ہے، اس کی خدمت کرنے والا ہے، وہ جیسے پہلے دن ہوگا مخلدون ہمیشہ اسی حالت پر رہے گا. اور حوریں بھی اسی طرح ہوں گی، ان کے اندر کسی قسم کی تبدیلی اور چینجز نہیں آئے گی، نہ میل کچیل آئے گی، نہ تھکاوٹ آئے گی، نہ رنگ میں فرق آئے گا، نہ عمر میں فرق آئے گا، نہ لباس میں فرق آئے گا. اسی طرح وہ تر و تازہ رہیں گی خدمت کرنے والے. بے اکواب، کوزے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، وہ اباریک اور جام ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، آفتابیں ان کے ہاتھوں میں ہوں گے. یعنی یہ مختلف قسم کے برتن ہوں گے. بڑے برتن کی ضرورت ہے تو بڑا برتن ان کے پاس ہوگا، چھوٹے گلاس کی ضرورت ہے، پیالے کی ضرورت ہے تو پیالہ ان کے ہاتھ میں ہوگا. کسی اور برتن کی ضرورت ہے تو ان کے ہاتھ میں، جیسے شراب طغرا ہے اس کے پلانے کے لیے اور برتن ہوگا، پانی پلانے کے لیے اور برتن ہوگا، دودھ اور جوس پلانے کے لیے اور برتن ہوگا. تو فرمایا ان کے ہاتھوں میں کوزے ہوں گے، آفتابیں ہوں گے اور جام ہوں گے، اور وہ قاسم من معین، اور ان کے سامنے بہتی ہوئی شراب طغرا ہوگی جو اس کو وہ پلائیں گے. دنیا کی شراب سے وہ شراب مختلف ہوگی. دنیا کی شراب میں صاحب تفسیر زاد المسیر غاربند تھی جو میں دیکھ رہا تھا ابن جوزی کی، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی شراب میں 4 خرابیاں ہیں. دنیا کی شراب میں 4 خرابیاں ہیں. پہلے کیا کہ جب وہ پیے گا تو اس میں نشہ ہوگا، آدمی اپنے آپ سے باہر نکل جائے گا، اس کو ہوش نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں، کس جگہ ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کیا نہیں کہہ رہا. اس میں نشہ ہوگا. جنت کی شراب میں نشہ نہیں ہوگا. دنیا کی شراب میں سر درد ہوگا، جب شراب پیتا تو سر درد میں اس کو ہوگا. آخرت جنت کی شراب میں سر درد نہیں ہوگا. فرمایا دنیا کی شراب جو ہے اس کے اندر جو ہے انسان کو پیشاب بہت آئے گا، ہاں جی، لیکن جنت کی شراب میں ایسی بات نہیں ہوگی. اور جنت کی دنیا کی شراب جو ہے اس کے اندر انسان جو ہے اول فول بکے گا، بہت اس کی بے ہوشی اس کی حالت ہوگی. جنت کی شراب میں یہ بات نہیں ہوگی. فرمایا من معین ہمیشہ بہتی ہوئی شراب ہوگی. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ درد سر ہوگا جنت کی شراب میں، یہ مقربین بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والوں کے لیے. ولا ینزفون، اور نہ ان کے ہوش میں کوئی فرق آئے گا، یعنی باہوش باسلامت رہیں گے، اور ان کی جو ہے نہ درد سر ہوگا نہ ہوش میں کوئی فرق آئے گا. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے، فاکہ میوے جو ان کو ملیں گے وہ ہوں گے جو وہ پسند کریں گے. مثلا ایک میوہ دیکھا انہوں نے، ان کو وہ پسند آیا، وہ خود بخود ٹہنی جو ہے اس کے سامنے آ جائے گی. سورہ الرحمن میں آپ دیکھ چکے، پڑھ چکے، سن چکے کہ اگر وہ کھڑا ہے تو ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے، اگر وہ بیٹھا ہے اس کے چہرے کے سامنے آ جائے گا، اگر لیٹا ہوا ہے تو اس کے چہرے کے سامنے آئے گا، اس کو اٹھنے کی ضرورت نہیں. پھل ایسے آ جائیں گے. جو ہی اس کو توڑے گا اور کھائے گا
اس جگہ پر اور اسی طرح کا پھل لگ جائے گا جو فوراً اس چاک پر اسی طرح پھر موجود ہوگا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت ہوگا ان کے لیے جو وہ چاہیں گے۔ ہاں جی، پرندوں کا گوشت بڑے موٹے تازے پرندے ہوں گے، ایک حدیث پاک میں آیا کہ اونٹ جیسے ہوں گے، اتنے بڑے، اور وہ جنتی کے سامنے جو اس کا خواہش ہوگی کہ یہ پرندہ جو ہے اس کا گوشت میں کھانا چاہتا ہوں، وہ فوراً بھنا ہوا پکا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا، اس سے جتنا وہ چاہے گا وہ کھائے گا، اور جب وہ کھا چکے گا اس وقت اسی طرح کا اور پرندہ اس کی جگہ چلا جائے گا جو اور موجود ہوگا، اس میں کمی نہیں آئے گی کسی طرح کی۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت وہ چاہیں گے۔ وَحُورٌ عِین، اور حوریں جو ہیں یہ سفید، حور کہتے ہیں سفید آنکھ والی اور خوبصورت چہرے والی حور جو ہے، بڑی آنکھ والی، یہ حوریں ان کے پاس ہوں گی۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتی میں یعنی موتی جیسے سپی میں چھپے ہوتے ہیں۔ موتی کہاں سے نکلتا ہے؟ سپے سے نکلتا ہے نا، یعنی جب بارش آتی ہے تو سمندر میں سپیاں اپنا منہ کھول دیتی ہیں، تو جس سپی میں 2 قطرے پڑ گئے، 3 پڑ گئے، 1 پڑ گیا، وہ منہ بند کر دیتی ہے۔ تو جس سپی میں 1 قطرہ پڑا اور اس نے منہ بند کر لیا، اس کو سب سے زیادہ قیمتی موتی سمجھا جاتا ہے وہ، اور اس کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ در یتیم یعنی وہ موتی جس کے ساتھ کا، جس کی مثل کا، جس کی ہم پایا اور کوئی موتی نہیں۔ 2 قطرے پڑے تو ہم مثل ہو گیا نا، لیکن 1 قطرہ پڑا اور موتی بنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ در یتیم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ کے ماں باپ کے ہاں آپ کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس لیے آپ کو بھی در یتیم کہا جاتا ہے۔ اور جو جیسے وہ سپی کے اندر موتی بند ہوتا ہے اور وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس کے اندر چمک ہوتی ہے، وہ میلا نہیں ہوتا، فرمایا کامثال اللؤلؤ المکنون، جو حوریں جنت میں ہوں گی وہ ایسی صاف ہوں گی جیسے سپ کے اندر موتی ہوتا ہے، جیسے اس کو کسی نے آج تک چھوا نہیں، ان حوروں کو بھی نہ کسی جن نے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا، وہ اسی طرح صاف ستھری پاک صاف ہوں گی جیسے سورۃ الرحمن میں آپ تفصیل اس کی سن چکے ہیں۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ جو نعمتیں ملیں گی، پرندوں کا گوشت ملے گا، حوریں ملیں گی صاف ستھری، اور جو ہے پھل ملیں گے، شراب طہورہ ملے گی، غلام ملیں گے جو خدمت کرنے والے ہوں گے، یہ تخت سونے کی تاروں کے جڑے ہوئے ملیں گے، اس پر آپ جو ہے جنتی ایک دوسرے کو دیکھ کر سامنے بیٹھے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، یہ ساری نعمتیں یہ کیوں ملیں گی؟ جزاء بما کانوا یعملون، دنیا میں جو تم اپنا بستر چھوڑ کر اللہ کے گھر کو آباد کرتے تھے، دنیا میں تم بھوک کے اور خوف کے لالچ سے ہٹ کر تم غریبوں کی خدمت کرتے تھے، تم مسجد کی خدمت کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اپنے آرام کو تم قربان کر کے مشکلات میں بیٹھ کر، سردی میں بیٹھ کر یا سردیوں میں وضو کر کے، ہاں جی، نیند اپنی کو چھوڑ کر مسجدوں میں نمازیں پڑھتے تھے، گھر میں نفل پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اپنا کمایا ہوا مال خوشی سے غریب کو دیتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، حج کرتے تھے، سفر کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، اپنی بیماری کے باوجود روزے رکھتے تھے، تکلیفوں کے باوجود نیکی میں شامل ہوتے تھے، یہ سارے کام جتنی تکلیف سے تم کرتے تھے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ اس کا بدلہ رب آپ کو قیامت کے دن یہ نعمتیں دے گا۔ اب یہ باتیں جو ہے نا، اب جو حدیث پاک آتی نا، حدیث معراج، اس میں ایک پارٹ آتا ہے حدیث کا کہ فرشتے جو تھے کئی 4000 سال سے یا کئی ہزار سال سے وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، کسی مسئلے میں وہ نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے تھے، تو ان کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا تو انہوں نے عرض کی، یا اللہ،
اپنے محبوب کو عرشوں پر بلا تاکہ ہم اپنے مسائل کا ان سے حل کرا سکیں، کہ جو مسئلے ہم سے حل نہیں ہو رہے، ہاں جی، وہ ہم ان سے پوچھ لیں، ہمارا مسئلہ حل ہو سکا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو مسئلہ ملائک حل کر نہ سکے کئی مدت سال ہزاروں میں، وہ بتلا دیا کملی والے نے چند اشاروں میں۔ تو جب آپ گئے تو جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ 4 فرشتوں نے حضور کے سامنے جو ہے نا 4 سوال پیش کیے۔ ہاں جی، کہا کہ حضور کفارات کیا ہے، درجات کیا ہے، مہلکات کیا ہے، یعنی درجات کیا ہے، جیسے درجہ انسان کا بلند ہو۔ کفارات کیا ہے کہ انسان ایک گناہ کر بیٹھا ہے، کون سا ایسا کام کرے جس سے اس کا وہ گناہ معاف ہو جائے، یہ کفارات ہے۔ جیسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گناہ ہے نا، تو اب کفارہ کیا ہے؟ اس روزے رکھے، یا مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا غلام آزاد کرے۔ تو اب یہ روزے کا غلام آزاد کے ساتھ کیا تعلق ہے، کھانے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ کفارات ہے کہ یہ کرے گا تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا، اس کو کفارات بولتے ہیں۔ درجات کہ انسان یہ کام کرے تو اس کا درجہ بلند ہو جائے گا، ہاں جی۔ اسی طرح مہلکات کہ انسان یہ کام کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک ہوتا منجیات کہ نجات کس میں۔ یہ 4 سوال تھے۔ تو میں اس کی تفصیل تو نہیں جاؤں گا، اتنا لمبا چوڑا، لیکن ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں۔ کفارات جو ہے نا، جب پہلا سوال ہو نا کفارات کیا ہیں، تو اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اسباغ الوضوء فی المکارہ، یعنی یہ بظاہر تو ہمیں چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن یہ وہ مسئلہ ہے جس میں جبریل اور میکائیل و اسرافیل و اسرائیل عاجز پڑ گیا، ان کے جواب نہ ملا، جو حضور نے ایک لفظ میں ان کو بتا دیا کہ کفارات انسان کے بڑے بڑے گناہ جو ہوتے ہیں، جو اس سے غلطیوں میں ہو جاتے ہیں، وہ کیسے معاف ہوتے ہیں اور وہ کیسے بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسباغ المکارہ فی الوضوء۔ آدمی کے گھر میں گرم پانی نہیں ہے، آدمی کے گھر سردی کا موسم ہے، عشاء کا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم ہے، اب اس کے لیے وضو کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر وضو کروں گا تو سردی لگے گی۔ بہت سارے لوگ اسی طرح نمازیں ضائع کر دیتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے کون وضو کرے، ہاں جی، گرم پانی ہو تو کوئی مشکل نہیں، ہیٹ گھر میں چلتی ہو تو کوئی مشکل نہیں، لیکن ہیٹ نہ ہو، سردی کا موسم ہو، پانی ٹھنڈا ہو، آدمی جو ہے کمزور ہو، تو فرمایا جب نماز پڑھنے کے لیے ایسی تکلیف میں انسان وضو کرے تو اس کے کئی گناہوں کا وہ کفارہ بن جاتا ہے، ایک وضو کرنے سے، صرف وضو کرنے سے۔ اسباغ الوضوء فی المکارہ۔ اسی طرح فرمایا آدمی کا گھر ہے 2 فرلانگ دور، 3 فرلانگ دور ہے، اور وہ وہاں سے چل کر عشاء کی نماز، فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ ظاہر ہے وہ سردی کا موسم ہے، برف پڑی ہوئی ہے، بارش ہو رہی ہے، چادر اس کے پاس نہیں ہے، سردی پڑ رہی ہے یا گرمی پڑ رہی ہے، لیکن وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے شوق سے گھر سے چلتا ہے، مسجد میں آتا ہے۔ اس کے ایک ایک قدم پر اتنا ثواب اس کو ملے گا، اس کے کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جیسے آج جمعہ پر میں کہہ رہا تھا نا کہ ایک قدم پر کتنا ثواب ہے؟ 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی عبادت کا، ایک قدم پر، اور کتنے قدم چل کر آئے گا۔ یہ ہے کہ جیسے کفارات انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور جو اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ تیسری بات، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ عصر کی نماز پڑھی، اب ادھر میچ لگا ہوا، کرکٹ کا لگا ہوا ہے، فٹ بال کا، ریسلنگ ہے، فلاں ہے، بکواس خانے بہت سارے لگے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں تو وہاں نہیں جاؤں گا، اگر جاؤں گا تو پھر میں مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکوں گا، تو میں مغرب کی نماز پڑھ کر جاؤں گا۔ گھر میں ضروری کام ہے، کہتا میں بھی نہیں آ سکتا، میں مغرب کی نماز، عشاء کی نماز یا ظہر کی نماز پڑھ کر آؤں۔ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ بظاہر کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن درجہ کتنا بلند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، یہ کام جو تم کرتے تھے نا، جو تمہیں معمولی لگتے تھے،
لیکن تمہیں مشکل بھی اس میں ہوتی تھی. فرمایا یہ ساری نعمتیں ہم تم کو اس لیے دے رہے ہیں کہ جو تم نے یہ کام کیے ہیں ان نیک کاموں کا بدلہ ہم تمہیں دیتے ہیں. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. جو جنتی یہ مقربین ہوں گے نا، جو بغیر حساب کتاب کے جنت جائیں گے، یہ کسی بکواس کرنے والے کے بکواس کو جنت میں نہیں سنیں گے. کوئی ایسا نہیں آئے گا جو اس کو اوئے کر کے بولے، جو اس کو بےعزتی کے ساتھ بولے، کوئی اس کو ایسا کلام کرے جس سے یہ اس کی سما خراشی ہو، اس کی طبیعت پر بوجھ پڑے. ایسا لغو اور ایسا گناہ والا کوئی جملہ یہ کسی جنتی سے، کسی آدمی سے، کسی خادم سے، کسی حور سے، کسی غلمان سے نہیں سنیں گے. کیا سنیں گے؟ الا قیلا سلاما سلاما. دائیں سے سنیں گے السلام علیکم، بائیں سے آئے گا کوئی السلام علیکم، آگے سے آئے گا کوئی جناب السلام علیکم، پیچھے سے کوئی آئے گا السلام. ہر طرف سے سلامتی کی آواز آئے گی جنت میں. ایسا ماحول ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ایسا ماحول ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور موسم کیسا ہوگا جنت کا؟ انشاءاللہ اگلے درس میں وہ بھی آئے گا کہ جنت کا موسم کیسے ہوگا. تو میرے دوستو، یہ ایسی نعمت ہے جو ہمیں مفت میں مل گئی. مفت میں کیسے مل گئی؟ کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے. مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو ماں باپ نے کان میں اذان کہہ دی، امام نے اذان کہہ دی، ہمارا کوئی زور نہیں لگا. لیکن اگر آپ اس نعمت کو جو مفت آپ کو ملی ہے، اب اگر اس کو محفوظ رکھ لیں اور اس کو سنبھال لیں، اچھی طرح سے سنبھال لیں، تو اب آپ کے اختیار میں ہے آپ اس کو کتنا سنبھالتے ہیں اور کتنا اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. اس کو قائم رکھیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے آگے اس کو پھیلائیں اور لوگ سنیں. لوگ تو قرآن مجید کے درس نہیں سنتے. اللہ کے فضل سے ہم آپ کو درس میں کیسی کیسی باتیں بتاتے ہیں. پتہ ہے آپ کو ہمارا کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے مطالعے میں، کتنی تفسیریں ہوتی ہیں جس کو ہم دیکھ کر آپ کے لیے تیاری کر کے آتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے کوئی ایسا درس سنائیں کہ آپ کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ آ سکے. اور حقیقت میں تو میں خود اپنے لیے یہ اتنا پڑھتا ہوں کہ مجھے قرآن مجید کی سمجھ آ جائے، اور اتنی باریکیاں اس کے اندر ہیں، اور مجھے اتنی طبیعت خوش ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ اس کے قرآن مجید کے برکت سے رب تعالیٰ مجھے صحت عطا فرماتا ہے، اور مجھے جو ہے اس کا بڑا ذوق ملتا ہے، اور امید ہے آپ کو بھی پسند آتا ہوگا، اور اس کی وجہ سے رب تعالیٰ میری خطائیں، میرے گناہ میں معاف فرما دے گا. اور انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے جو ہم جنت کی نعمتوں کو سن رہے ہیں آپ کو بھی ملیں گی، اور آپ کی دعاؤں سے ہمیں بھی ملیں گی. جزاکم اللہ واسن الجزا.